حالانکہ یہ جملہ بھی کہہ دو جو کہ غالباً کو 2-4 دنوں پہلے شاید یہ جملہ تبرک کے حوالے سے کہا تھا کہ تہذیب ادا اسے سیکھیے. ادا کی تہذیب ہے تھوڑی. ہمارے ہاں جناب محترم ہم 50 سال سے اداداری کی محفلوں میں بیٹھ ضرور رہے ہیں مگر تہذیب ادا ہمیں نہیں آئی ہے. معذرت کے ساتھ دوبارہ محسوس کیجیے گا, ہمیں تہذیب ادا نہیں آئی ہے. تہذیب ادا کے ایک حصے کا نام کیا ہے؟ تبرک حسین. یہ جو مجلس کے بعد بڑھتا ہے کہ امام حسین کا تبرک ہے. کس کے نام پہ بڑھتا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے حسین کے نام پر. مرضی خدا کی یہی اعتراض دشمن جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو تم حسین کے نام پہ بڑھتے ہو. ہم حسین کے نام پر بانٹتے ہیں لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور یہ نہیں ہے توجہ ہمارے اولاد کے نہیں مروا رہے. کہا جاتا نہیں چونکہ خیر اللہ کے نام پہ کر رہے ہو. توجہ نہیں مروا رہے. خیر اللہ کے نام پہ بانٹتے مشرک ہو. تو کبھی اللہ سے تم نے پوچھا ہے یہ جو اللہ ساری کائنات کو کھلا رہا ہے یہ اللہ کس کے واسطے کھلا رہا ہے؟ یہ اللہ بھی تو محمد کی محبت پہ کھلا رہا ہے. جو یہ نہیں ہے کیونکہ خطبہ جمعہ ہے میں کسی اعتراض کا جواب کیا نہیں دے سکتا ہوں. ادلہ بہت ساری ہے جن کے اوپر دلیلیں دی جا سکتی ہے کہ یہ ساری کائنات کا دوام اور تسلسل اور نعمتوں کا آنا یہ کس کی خاطر ہے؟ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ کے ہاں معروف حدیث قصہ جو شب جمعہ آپ کے گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہے اور اگر نہیں پڑھی جاتی کہیں پر تو وہ پڑھنا شروع کرے. بہت مرتبہ یہاں سے یہ جملے کہہ چکا ہوں خدا را پسماندہ اور انتہائی گرے ہوئے لوگوں کی تحریروں پہ جا کر اپنے ایمان کے سودے مت کیجیے. ایک ایسا فرق ہے جس کا اپنے ایمان سلامت نہیں, آپ جا کے اس سے کہیں میرے حق میں دعا کرے, وہ کیا دعا کرے گا آپ کے لیے؟ اس لیے کہ جو خود گمراہی کی زندگی گزار رہا ہے وہ آپ کو کیا دے سکتا ماں سوائے گمراہی کے. جب آپ علی کی تحریر پر آ کر بیٹھ گئے ہیں, علی کو مشکل کشا مان لیا ہے, تو آپ اگر کسی مشکل میں مبتلا ہیں تو پھر علی سے پوچھئے. اور امیر المؤمنین وہ ہیں جنہوں نے آپ کو اہل بیت وہ کریم ہے جنہوں نے 1400 سال پہلے آپ کو آپ کی مشکلات کا حل کرنے کے لیے وہ سارے طریقے تعلیم کر دیے کہ اگر یہ مشکل آ جائے تو یہ کرنا, یہ ہو جائے تو یہ کرنا, یہ ہو جائے تو یہ کرنا. اور انہی وظائف میں سے ایک عظیم ترین وظیفہ کہ جو انسان کی ساری مشکلات کو حل کر سکتا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے گھر کے اندر حدیث قصہ کو روا دیجیے. شب جمعہ اپنے عزیزوں کو بٹھائیے, فیملی بٹھائیے, بچے بٹھائیے, ان کے درمیان اہل بیت کے نورانی اجتماع کا تذکرہ کیجیے. اور تذکرہ کرنے کے بعد پھر خدا سے کہیے کہ پروردگار ہم نے تیرے اولیاء اللہ کی جو بزم سجی جس کا تذکرہ کیا ہے نا, انہی نورانی وجودوں کی برکت کی وجہ سے ہم سے اس مشکل کو دفع فرما دے. پھر دیکھیے برکتیں کیسے آتی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا اگر کسی گھر میں رسول اللہ کا ذکر ہو, کسی گھر میں حضرت سیدہ کا تذکرہ ہو, کسی گھر میں حسنین کریمین کا تذکرہ ہو, رات نہیں ہوگا, کسی جگہ پر حسنین کریمین کا تذکرہ ہو تو کیا خیال آتا ہے؟ اللہ وہاں برکتیں نہیں بھیجے گا تو کیا بھیجے گا؟ اس لیے کہ روایتیں یہ کہتی ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو یا فاطمہ نام کی بچی ہو, غربت کبھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی, فقر کبھی اس گھر میں آ نہیں سکتی, اس لیے کہ فاطمہ نام کی بچی وہاں موجود ہے. حدیث قصہ کو روا دیجیے, کسی کی تحریر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت تماموں کے دروازوں پہ جا کے اپنی پریشانیاں مت رکھیے. اہل بیت نے جو طریقے تعلیم کیے ہیں وہاں پر آئیے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے, توسل کیجیے اہل بیت کے ذریعے سے. اسی حدیث قصہ کے اندر جب اللہ بزم ملائکہ میں تعارف کراتا ہے کہ یہ کون ہے جو قصہ کے نیچے ہے, تو مجھے یہ نہیں ہے یہ جو قصہ کے نیچے ہے یہ کون ہے. باپ خدا نے کیا فرمایا ہے کہ یا ملائکتی و یا سکان السماوات
یہ جو کچھ میں نے اس کائنات کے اندر کیا ہے وہ کس کی خاطر کیا ہے؟ وہ ان پنج تن کی محبت میں کیا ہے. یہ چادر والے تھے تو میں نے یہ کائنات بنا دی انہی کی محبت میں بنا دی. خب اللہ جو صبح قیامت تک مخلوق کو رزق دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، وہ کس خاطر دے رہا ہے؟ ان کی محبت میں دے رہا ہے. اچھا خدا اگر ان کی محبت میں تمہیں کھلائے تو اللہ کو سجدے کرتے ہو، اور ہم انہی ہستیوں کے جن سے اللہ محبت کرتا ہے انہی کے نام پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہیں کھلائیں. ہمیں تم کافر قرار دے دیتے، ہمیں تو مشرک کہتے اور ہمارے تو تہذیب ادا میں سے ایک حصہ اداداری کا کیا ہے؟ تبرک مجلس حسین. توجہ سبھی کی ہے میرا؟ تبرک جو بچتا ہے، جو مجلس ادا کے بعد جو تبرک بچتا ہے، یہ تبرک بھی یعنی کیا کہ ایسا کھانا جس کے ذریعے حسین کے نام پر ہم اس سے برکت کو طلب کر رہے ہیں. اب جو یہ نہیں ہے تبرک کا کیا مطلب ہے کہ امام حسین کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے اب یہ چاول یا روٹی جو بھی بچے گی اس میں ایک برکت پیدا ہو چکی ہے، لہذا اس کے ذریعے اگر میں بیمار ہوں مجھے شفا مل جائے گی. اب عزیزان محترم تبرک کھائیے، تبرک کی توہین نہیں کیجیے، اس لیے کہ یہ تہذیب ادا نہیں ہے کہ 2 لقمے کھائے اور 4 لقمے پاؤں کے نیچے پھینکے. اس لیے کہ رزق کی توہین ہے، پاؤں کے نیچے اسے رونا یہ اللہ کے رزق کی توہین ہے. اور پھر ایک ایسے رزق کی توہین جو تمہیں مل ہی حسین کے نام پہ رہا ہو. اللہ اکبر. اور ہمارے یعنی ہمارے بات والی سچی لوگ کی شاید تو عزیزان گرامی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب کا سب اس لیے کر رہے ہیں کہ جنت کی طلب ہے، جنت کی طلب ہے کہ ایسا کچھ دنیا میں کر کے جائے کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں جنت عطا کرے. ایسے ہی جنت مانگنے والوں سے علی مولا نے خطاب کیا. بات اگر پہنچ رہی ہے تو ایسے ہی دیکھیے یہ باتیں اگر ہم یہاں ممبر سے ہم جیسے طلاب بھی کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یہ پیغام اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو یہ کون پہنچائے گا آپ تک؟ اس لیے کہ معذرت کے ساتھ دور حاضر کے مطابق ہر چیز کمرشلائز ہوتی چلی جا رہی ہے. پڑھنے والے کمرشلائز ہے، سننے والے کمرشلائز ہے، مجلس کرانے والا کمرشلائز ہے، سینے پہ ہاتھ مارنے والا کمرشلائز ہے. ہر بندے کے ساتھ ایک کیمرہ فٹ ہوا ہوا ہے. میں اپنی ہلکے میں کھڑا ہوں، مجھے فوکس کرنا. یہ ماتم فیس بک کے لیے ہے یا ماتم فاطمہ زہرا کے لیے؟ معذرت کے ساتھ گفتگو کیجیے لیکن بات کیجیے اصلاح میں. بابا حج میں عرض کرتا ہوں کہ اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن اصلاح ادب کے دائرے میں رہ کر، ادب و آداب کا لحاظ کرتے ہو. یہ شخصیت جب بولے تو اس کی گفتگو سے پتہ چلے کہ شخصیت بول رہی ہے. محلزات نہ بکیں. پڑھنے والا مجلس پڑھ رہا تو اس کے ساتھ ایک کیمرہ سیٹ ہے. میری پوری باڈی لینگویج کی ساری 1 گھنٹے کی گفتگو میں اتنے جملے تقریر میں نہ ہو جتنی میری تصویریں ہوں. تو جو ہے یا نہیں؟ بانی مجلس ہے تو اس نے الگ سے کیمرہ مین ہائر کیا ہوا. جب بھی کوئی پڑھنے والا آئے تو ممبر پہ جانے سے پہلے 6 تصویریں اترے گی تو پھر وہ ممبر پہ جائے گا. یعنی کہاں سے کہاں چلے گئے ہم؟ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے یا 30 سال کے جو بزرگان نصیب فرمائے، آپ کے زمانے میں تو یہ رسمی نہیں تھی. ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ جب بھی اداکار گھروں سے مجلس حسین کے لیے آتے تھے تو کثیر تعداد تھی جو گھر سے نکلتے تھے تو رونا شروع ہو جاتے تھے، اس لیے کہ حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں، رونے کے لیے جا رہے ہیں. فاطمہ زہرا کو پوچھا یہ تہذیبی ادا ہے؟ یہ تہذیب کس نے سکھائی ہے ہمیں کہ آپ ہر چیز کو کمرشلائز کر رہے ہیں؟ نہیں. کیا تو ضرورت ہے کہ آج نوجوانوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ خدا را اپنے آپ کو مخلص کیجیے.
صف عزائے حسین پر آ کر اس لیے بیٹھی ہے کہ فاطمہ چاہتی ہے کہ تم میرے حسین پر آنسو بہاؤ. سیدہ چاہتی ہے، یہ خواہش ہے سکھی ماں کے دل کی کہ تم حسین کی مجلسوں میں آؤ اور آ کر میرے حسین پر آنسو بہاؤ. لہذا اس سلسلے کو روکنے کی ضرورت ہے. ہاں ٹھیک ہے، تشہیر کرنی ہے، ایک پیغام باز کرنے کی ہماری نیت جو تھی وہ اس سے یہ تھا کہ مزید موٹیویٹ ہو لوگ. اچھی بات ہے، نیت کے اوپر کوئی شک نہیں کر رہے، نیت کا معاملہ آپ پر خدا کا معاملہ ہے، ہمیں نہیں پتا. اچھی بات ہے، موٹیویٹ کیجیے، لیکن یہ موٹیویشن اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہیں کہ آپ اصل ہدف سے ہٹ جائیں، آپ اصل مقصد سے ہٹ جائیں. بہت اچھا جملہ ایک بزرگوار کا مجھے یاد آ رہا ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ذاکر اور خطیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر سننے والوں کے سامنے حسین پیش کرے، اپنے آپ کو پیش نہ کرے. ہائے ہائے، میں پتہ نہیں بات سمجھا پایا ہوں، یہ نہیں سمجھا پایا. وہ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے امام حسین ایسا بیان کرے کہ لوگوں کو حسین دکھائی دے. لوگ مجلس سننے کے بعد امام حسین کی طرف متوجہ ہو جائے، نہ یہ کہ پوری کی پوری مجلس میں لوگ جو اسی ذاکر اور خطیب کی طرف متوجہ رہے کہ یہ بولتا کیسے ہے، یہ بیٹھتا کیسے ہے، یہ اشارہ کیسے کرتا ہے، یہ چلتا کیسے ہے، اس کے بعد تصویر اتارنے کا مقصد یہ ہدف یہ ہوگا ہم پاپولر ہو جائیں گے. نہیں، یہ ہدف نہیں ہے. مجلس پڑھنے کا ہدف کیا ہے کہ لوگوں کی توجہ امام حسین کی طرف. گفتگو میں پہلے جملے سے لے کے آخری جملے تک ہر ذہن میں تصویر حسین آئے. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. وقت ہمارے مطلب ناراض تو نہیں ہو گئے لہذا یہ پیغامات کرنا محترم ضروری ہے. خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے، خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے. درست ہے، بہت سارے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ان مجلسوں سے وابستہ ہو گیا. بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے لڑائی کے نام پر چینل بنائے ہیں اور وہ اب یہ کام کر رہے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، روزگار آپ کو ملا، اچھی بات ہے، لیکن کچھ حدود اور شرائط کے اندر رہتے ہوئے کام کیجیے. یہ تہذیب اعضا نہیں ہے عزیزو کہ امام کے جنازے کی شبیہ برآمد ہو گئی ہے اور لوگ بجائے ماتم کرنے اور رونے کے لوگ تصویریں بنانے پہ لگے ہوئے. یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. نوحہ خان نوحہ بن رہا ہے، لوگ اس کی تصویریں بنا رہے ہیں. بھائی نوحے پہ ماتم کیا جاتا ہے، نوحے پر تصویریں نہیں بنائی جاتی. مسائل میں گریہ کیا جاتا ہے، مسائل پر ٹک ٹاکیں نہیں بنائی جاتی. آپ اور ہمارے نہیں پڑھ پا رہے ہیں. لہذا اس تہذیب کو بدلنے کی ضرورت ہے. آنے آنے مجالس اسٹیپ لیں، پڑھنے والے اسٹیپ لیں، خود سننے والے ریکویسٹ کریں لوگوں سے کہ خدا نہ یہ کام نہ کرے. بھائی یہ امام حسین کی مجلس ہے، کسی میلے کا کوئی فیسٹیول نہیں ہے. مجلس کو مجلس رہنے دیجیے، اداداری کو اداداری رہنے دیجیے اور اس کے تمام تر تقاضوں کا لحاظ کیجیے، تمام تر حدود کا لحاظ کیجیے. یہ گفتگو ممبروں سے کرنا اس دور حاضر کی بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے. اس لیے اگر ابھی بھی ہم مصلحتوں کا شکار رہے تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ آنے والا دور کتنا سنگین دور ہو جائے گا. آنے والے دور میں ہم کہاں سے کہاں تک چلے جائیں گے. جو بزرگوں سے ثقافت ہمیں ملی تھی دور حاضر میں ہم اس سے بہت دور چلے گئے. آپ بہت فرمائیں گے نہیں فرمائیں، اس سے ہم بہت بہت دور چلے گئے. جس کا اظہار میں نے محرم کے خطبات کے اندر کیا تھا. ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو مائیں بچوں کو، جو چھوٹے بچے جو کم سے بچے ہوتے تھے کہ معاشروں میں انہیں بلا لیتی تھی، بیٹا ادھر آؤ، یہ آپ کو پتہ ہے امام حسین کے دن ہے، ان میں میرے بچوں پانی زیادہ نہیں پینا، ان میں روزانہ کپڑے نہیں بدلنے، روزانہ نہانا نہیں ہے، پانی بہت کم، اس لیے کہ یہ وہ ایام ہے جب حسین کے بچوں پہ پانی بند ہوا. روز عاشور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر اس وقت 42-43 سال زندگی ہو گئی، بچپن سے جب آپ کی
پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی تھی، محلوں سے جب نکلتے تھے دیگر لوگ دیکھ کر کہتے تھے شاید ان کا کوئی مر گیا ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ آج معاملہ کیا ہے؟ پڑھنے والوں سے لے کر، میں کوئی سر جملہ نہیں کہنے جا رہا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں مگر نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھنے والوں سے لے کر کے سننے والوں تک، اگر آپ روز عاشور کی تیاری کو دیکھ لیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم نے سفر کہاں سے شروع کیا تھا، کہاں پر پہنچ گئے۔ لہٰذا اس تہذیب کو سیکھیں، اسے برقرار رکھیں، اس ثقافت کو برقرار رکھیں۔ مجھے یاد ہے ایک اچھی روایت آ رہی دیتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جس دن امام صادق علیہ السلام کے سامنے کوئی بندہ امام حسین کا تذکرہ کرتا تھا، جس دن، توجہ کیجیے گا یہ بات سمجھ آ رہی ہے، جس دن امام حسین کے سامنے سرکار صادق صلوات اللہ علیہ کے سامنے کوئی بندہ امام حسین کا تذکرہ کرتا، پھر پورا دن کوئی امام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، پورا دن۔ یہ تہذیب ہے، یہ تہذیب ہے، یہ تہذیب نہیں ہے کہ ادھر عام مجلس میں ماشاءاللہ سر پیٹ کے، سینہ پیٹ کے، گریہ کر کے ابھی امام باقا کے گیٹ سے باہر نہ نکلے اور کہہ کے شروع ہو جائے، تبصرے شروع ہو جائے، تذکرے شروع ہو جائے۔ کتنی نیکیاں تھی جو سب ادائے حسین پر بیٹھ کر آپ نے سرے کی۔ جو بات کر رہا ہوں کہ صرف نیکیاں کمانا بڑی بات نہیں، نیکیوں کو بچانا بھی ہے۔ کما تو لیا آپ نے، لیکن اگر وہ کمائی ضائع ہو گئی فائدہ کیا ہوا اس کا؟ سب ادائے امام حسین پر بیٹھ کر آپ نے بہت ساری نیکیوں کو کمایا، اس لیے کہ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے فاطمہ زہرا آپ کے حق میں دعا کرنے لگی۔ یہ معروف روایت ہے، جامع الزیارات میں بھی ہے، باقی مذہب کی کتابوں میں بھی ہے کہ جب امام حسین کے مسائل پر کسی کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، امام صادق رونے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یہ ممبر سے جملے سن کے نہیں کہہ رہا ہوں، روایتیں پڑھ کے کہہ رہا ہوں۔ رسول خدا دعا کرتے ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ خود ایک روایت کے اندر لفظ ہے کہ بات کسی اور سے مت چلے گی، پھر کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا مگر بات کامل کرو یہیں پہ۔ جب عزاداری کی بات ہوئی تو آپ پوچھا، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ نانا جب مجھ سے لوگ محبت کریں گے، میرے غم میں روئیں گے، بتائیے آپ میرے محبوں کو، میرے عزاداروں کو کیا دیں گے؟ بابا آپ کیا دیں گے؟ اماں آپ کیا دیں گے؟ بھائی حسن آپ کیا دیں گے؟ تو بی بی نے کیا کہا وہاں پر؟ حسین میں تیرے عزاداروں پر یہ کرم کروں گی کہ قیامت کے دن جب تک تیرا ایک عزادار بھی عرصہ قیامت میں کھڑا ہوگا فاطمہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مجھے نہیں پتا ہے کہ لوگ اس روایت کو سننے کے بعد یا پڑھنے والے پڑھنے کے بعد استقبال کیا کرتے ہیں۔ میں تو یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ اسے قبول کر سکیں گے، کتنے نہیں کر سکیں گے۔ جب بی بی نے یہ کہا کہ فاطمہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک حسین کا ایک عزادار بھی قیامت میں کھڑا ہوگا، تو اب عزادار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کردار کی اس بلندی پر لے جائے کہ عزادار کی وجہ سے فاطمہ کو کھڑا نہ ہونا پڑے۔ عزادار اپنے آپ کو اتنی بلندی پہ لے جائے کہ اسے عزادار کی وجہ سے بی بی کو کھڑا نہ ہونا پڑے۔ خدا سے دعا ہے پروردگار بہت کے محمد و آل محمد ہم سب کو صحیح معنوں میں مقتدی اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔